انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو بینیفیشل باتیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ تو فرینڈز، تھمبنیل تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا، یہ ویڈیو بھی امبر کے نام ہے۔ آج میں ایک بہت ہی حساس موضوع پر بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ ویڈیو کسی کی کردار کشی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑے اسلامی اصول کی یاد دہانی ہے۔ حال ہی میں یہ خبر سامنے آئی کہ یوٹیوبر امبر ناز کی تیسری شادی بھی ختم ہونے کے قریب ہے یا ختم ہو چکی ہے، واللہ عالم۔ اس خبر نے بہت سے لوگوں کو بات کرنے کا ایک اور موقع دے دیا ہے، لیکن آج میرا سوال کچھ اور ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ مسلسل نفرت، الزام تراشی، افواہیں، طنز، تمسخر اور روزانہ کی بنیاد پر ہونے والی کردار کشی کسی انسان کی حقیقی زندگی پر کیا اثر ڈالتی ہے؟ یہ بات صرف امبر ناز کی نہیں، یہ ہر اس انسان کی بات ہے جو سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ ممکن ہے امبر ناز سے بہت سی غلطیاں ہوئی ہوں گی، ایسا بھی ممکن ہے کہ ان کے بعض فیصلوں سے آپ یا میں اتفاق نہ کرتے ہوں، لیکن اسلام نے ہمیں یہ اختیار کب دیا ہے کہ ہم کسی انسان کے پیچھے پڑ جائیں، اس کی ہر بات کا مذاق اڑائیں، اس پر بے بنیاد الزام لگائیں، اس کے بارے میں افواہیں پھیلائیں اور پھر اسے روزانہ ہزاروں لوگوں کے سامنے رسوا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر غیبت اتنا بڑا گناہ ہے تو پھر ایک پورا کاروبار غیبت، بہتان، تمسخر اور کردار کشی پر کھڑا کرنا کتنا سنگین معاملہ ہوگا۔ آج سوشل میڈیا پر کچھ ایسے ہی ریاکشن چینلز موجود ہیں جن کا مقصد اصلاح کم اور سنسنی زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ روزانہ نئی ویڈیوز، روزانہ نئے الزامات، روزانہ نئے اندازے، اور پھر ہزاروں لوگ ان باتوں کو سچ سمجھ کر متعلقہ شخص جیسے کہ امبر ناز کے کامنٹ سیکشن میں جا کر وہی زبان بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ چیز میں اپنی آنکھوں سے پڑھ کر آئی ہوں، تبھی میں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ویڈیو بنانا بہت ضروری ہے۔ ریاکشن چینلز کے یہ گھناؤنے کام پھر صرف ایک ویڈیو نہیں رہتی، یہ ایک ہجوم بن جاتا ہے، اور جب ہجوم کسی ایک انسان کے پیچھے پڑ جائے تو اس کی ذہنی کیفیت، اس کا سکون، اس کا گھر، اس کی اولاد اور اس کی ازدواجی زندگی سب متاثر ہوتے ہیں۔ اگر واقعی یہ بات درست ہے کہ امبر ناز کے شوہر ان کے بارے میں کیے جانے والے تبصرے پڑھتے رہے یا پڑھتے ہیں اور مسلسل منفی پروپیگنڈا نے ان کے تعلقات پر اثر ڈالا، تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ذرا تصور کریں، اگر آپ کے شریک حیات کے بارے میں روزانہ سینکڑوں یا ہزاروں لوگ تبصرے لکھے جائیں، ہر روز نئی کہانیاں بنائی جائیں، ہر روز آپ کو بتایا جائے کہ آپ نے ایک غلط انسان سے شادی کر لی ہے، تو کیا ہر انسان اس دباؤ کا برداشت کر سکے گا؟ شادی صرف دو لوگوں کا تعلق نہیں ہوتی، اعتماد، عزت اور سکون اس کی بنیاد ہوتے ہیں، اور جب معاشرہ مسلسل اس بنیاد کو ہلاتا رہے تو نقصان صرف دو افراد کا نہیں ہوتا بلکہ پورے خاندان کا ہوتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اکثر اپنی زبان کی ذمہ داری کو بھول جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ویڈیو بنانا والا ذمہ دار ہے، لیکن اللہ کے پیارے نبی نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ جو برائی کو پھیلاتا ہے اس کا بھی حساب ہوگا۔ اگر ہم کسی افواہ کو آگے بڑھاتے ہیں، اگر ہم بغیر تحقیق کے کسی پر یقین کر لیتے ہیں، اگر ہم کسی کے کامنٹ سیکشن میں جا کر اس کی توہین کرتے ہیں، تو ہم بھی اس ظلم میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں واضح فرمایا، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر خبر کو فوراً سچ نہیں مان لینا چاہیے۔ آج افسوس کے ساتھ سوشل میڈیا پر اکثر لوگ تحقیق نہیں کرتے، صرف عنوان دیکھتے ہیں، صرف ایک کلپ دیکھتے ہیں، صرف ایک ریاکشن سنتے ہیں اور پھر فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ یہ انصاف نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کے گناہ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ ہمیں نصیحت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ذلیل کرنے کا نہیں۔ اصلاح کی اجازت دی گئی ہے، تماشا بنانے کی نہیں۔ اگر کوئی شخص واقعی غلط راستے پر ہے تو اس کے لیے دعا کریں،
حکمت کے ساتھ نصیحت کریں. لیکن اگر ہمارا مقصد صرف ویوز، لائکس اور سبسکرائبرز حاصل کرنا ہے اور اس کے لیے کسی کی عزت کو روزانہ نیلام کیا جائے تو ہمیں اپنے اعمال پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. یہاں ایک بات بہت ضروری ہے. میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ ہر ریاکشن چینل غلط ہے. ایسے بہت سے یوٹیوبرز بھی موجود ہیں جو تحقیق کے ساتھ بات کرتے ہیں، شائستگی سے اختلاف کرتے ہیں اور اسلامی حدود کا خیال رکھتے ہیں. بدقسمتی سے ہم اکثر ان کی تعریف نہیں کرتے. ہم صرف شور مچانے والوں کو دیکھتے اور سنتے ہیں. جو لوگ احترام، انصاف اور ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں وہ بھی ہماری توجہ کے مستحق ہیں. لیکن چند لوگوں کی غلط روش کو نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا. جب کسی کی نجی زندگی کو مسلسل موضوع بنایا جائے، جب قیاس آرائیوں کو حقیقت بنا کر پیش کیا جائے، جب ہر روز نئی ویڈیو بنا کر ایک ہی شخص کو نشانہ بنایا جائے، یہی ہو رہا ہے امبر ناز کے ساتھ، تو یہ صرف ریاکشن نہیں رہتا، یہ ایک ایسی مہم بن جاتی ہے جو کسی بھی انسان کی عزت، ذہنی سکون اور خاندانی زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں. ہمیں ایک لمحے کے لیے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سب سے پوچھیں گے تم نے فلاں شخص کے بارے میں جو بات پھیلائی اس کا ثبوت کیا تھا، تم نے جو الزام لگایا اس کی ذمہ داری کون لے گا، تم نے جس انسان کو لاکھوں لوگوں کے سامنے رسوا کیا اس کا حساب کون دے گا. اس دن نہ کوئی ویوز کام آئیں گے، نہ سبسکرائبرز کام آئیں گے، نہ اشتہارات کی آمدنی جو یوٹیوب کے ذریعے آپ لوگ کما رہے ہیں، صرف اعمال نامہ سامنے ہوگا. اس لیے آئیے آج ہم خود سے ایک عہد کریں، کسی بھی خبر کو تحقیق کے بغیر آگے نہیں بڑھائیں گے، کسی کے کامنٹ سیکشن میں جا کر نفرت نہیں پھیلائیں گے، کسی کی نجی زندگی کو اپنی تفریح نہیں بنائیں گے. کیونکہ یہی میں نے دیکھا امبر ناز کے کامنٹ سیکشن میں نے جو کچھ دیکھا، جو کچھ پڑھا، میری آنکھیں، مجھے ڈپریشن کی شکار ہوگی کہ اس لڑکی نے کیسے برداشت کرتی ہے اس طرح کی نیگیٹیوٹی آن اے ڈیلی بیسس. اور اگر واقعی کسی کی اصلاح کرنی ہوگی تو وہ قرآن اور سنت کے مطابق حکمت، عدل اور نرم لہجے کے ساتھ کریں. آخر میں امبر ناز کے لیے بھی دعا کریں. یقین کریں میرے دل سے دعا نکلی ہے اس کا کامنٹ سیکشن پڑھنے کے بعد، کیونکہ میں ان کے ولاگز نہیں دیکھتی. اور ہر اس انسان کے لیے بھی جو سوشل میڈیا کی نفرت کا شکار ہے. اللہ تعالیٰ ان سب کی مشکلات آسان فرمائے، ان کے دلوں میں سکون عطا فرمائے، ان کے گھروں میں محبت اور رحمت پیدا فرمائے، اور اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہیں تو انہیں ہدایت اور استقامت عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنی زبان، اپنے الفاظ، اپنے تبصروں اور اپنی ویڈیوز کے بارے میں جواب دہی کا احساس عطا فرمائے. آج واقعی میں امبر کا کامنٹ سیکشن دیکھ کر میرے دل میں درد ہوا کہ اتنی نفرت آن اے ڈیلی بیسس، اتنی نفرت کیسے کوئی برداشت کر سکتا ہے. لہٰذا خدارا اس پہ رحم فرمائیں اور اپنی اصلاح کریں. ٹھیک ہے، یوٹیوبرز جو بھی کر رہے ہیں یہ ان کا اور اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، ہم ان کی اصلاح کر سکتے ہیں. میں جیسے پریویسلی بھی اپنی ویڈیوز میں امبر کو 1000 دفعہ کہہ چکی ہوں کہ پلیز اپنے گھر پر، اپنے ہسبینڈ، اپنی میرڈ لائف، اپنے بچے پر فوکس کرو، اپنی ہیلتھ پر فوکس کرو. آج بھی وہی کہوں گی. اور بند کر دو، تھوڑی دیر کے لیے بریک لے لو اتنی نیگیٹیوٹی سے، کیونکہ یہ آپ کے لیے کہیں سے بھی کوئی اچھائی کا باعث نہیں ہے. تو بس فرینڈز، آج کی ویڈیو اتنی ہی سی تھی، اور یقین مانیں میرا بہت دل برا ہوا ہے جب سے میں نے یہ سارے کامنٹس پڑھے ہیں کہ اتنی تکلیف ہمیں کسی کو نہیں دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا کرے. اپنے کامنٹس میں، بلکہ میرے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. ٹھیک ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ سب مجھے فیڈ بیک دیں اور میں کہاں پر کیسے اپنی اصلاح کر سکوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اور آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اور بائی دا وے، آن اے فنی نوٹ، آن اے لائٹر نوٹ، مجھے کافی سارے رشتے آ رہے ہیں زیکی کے لیے، اس پہ بھی بات کریں گے اگلی ویڈیو میں. تو اپنا خیال رکھیں. لاٹس آف لو، لاٹس آف دعاز فار ایوری ون. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلفز. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.